کراچی میں یہ منظر ابراہیم شیرازی کی حویلی کا منظر ہے، جہاں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ عورتیں کچن میں کھانا پکانے میں مگن ہیں، جبکہ مرد حضرات ڈائننگ ہال میں میز پر بیٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ ابراہیم شیرازی اور ریحانہ بیگم کے 3 بچے تھے۔ عفنان شیرازی جو سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا خاندان کا بیٹا یزدان شیرازی، پھر اس سے چھوٹا شہریار شیرازی جو اپنے بابا کے ساتھ مل کر ان کا بزنس سنبھالتے تھے، اور پھر مہرو جس کی شادی کی تیاری گھر بھر میں چل رہی تھی۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے جو ثاقب شیرازی تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، نمرہ جو 20 سال کی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کہ جس کا نام حور تھا، وہ اپنے نام کی طرح بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید رنگ ایسا ہاتھ لگاؤ کہ میلا ہو جائے، دونوں گالوں میں پڑتا ڈمپل، ہونٹ کے اوپر کالا تل اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتا تھا۔ وہ پوری حویلی کی رونق تھی۔ ثاقب کی تو جان بستی تھی اپنی بیٹیوں میں۔ حال ہی میں میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئی، اپنی مزے کی زندگی جیتی دکھائی دیتی تھی۔ اب ہے باری ابراہیم شیرازی کی چھوٹی بیٹی مہوش کی، جو دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی انابیہ، جس نے حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب گھر پہ ہی ماں کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ دادو بھائی پھپھو کب تک آئیں گی؟ پوچھے نا ان سے۔ مہرو آپی کی شادی کی ساری تیاریاں بھی رہتی ہیں، کتنا کچھ لینا باقی ہے۔ انابیہ آپی جب تک نہیں آ جاتی ہم تب تک کسی فنکشن کا ڈریس نہیں لیں گی۔ نمرہ جو کھانے کی میز پر بیٹھی تھی نہ روٹھے پن سے دادا جی سے بولی تھی، جو ہنستے ہوئے سر ہلا کر پیار سے بولے، ہاں میری جان، تمہاری پھپھو اور آپی سے میری بات ہوئی ہے، وہ لوگ اگلے ہفتے تک آ جائیں گی۔ اب تم خوش؟ یزدان بیٹا آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ اب کہ ابراہیم شیرازی نے بڑے پیار سے پوتے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے آپ میں مگن موبائل پر مصروف نظر آ رہا تھا۔ خوبصورت گہری سیاہ رنگ کی آنکھیں، گورا رنگ، لمبا قد، فل باڈی بلڈر ٹائپ کی جسامت، خوبصورتی میں وہ اپنی مثال آپ تھا۔ جی دادا جان، اللہ کا شکر ہے، سب بہت اچھا چل رہا ہے، اور شہریار کو بھی کافی سمجھ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اب کچھ سالوں کے بعد یہی سنبھالے گا، انشاءاللہ۔ ابراہیم شیرازی اپنے دونوں خوبرو پوتوں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کے نام الگ الگ فیکٹریز کر دی تھیں۔ جہاں عفنان کے دونوں بیٹے اس کی کمپنی کو سنبھالتے تھے، وہیں ثاقب اپنا بزنس الگ دیکھتے تھے۔ دادا جان مجھے اجازت دے، میں اب چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، ایک ضروری کام آن پڑا ہے اچانک۔ یزدان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تبھی آسیہ بیگم جو کھانا لگا رہی تھیں اسے جاتے دیکھ کر بولی، ارے کھانا تو کھا لو بیٹا۔ ماما میری ایک ضروری میٹنگ ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ حور جو یہ سب دیکھ رہی تھی، یزدان کے اٹھتے ہی پیچھے سے ہانک لگائی، یزدان بھائی رات میں آتے ہوئے پلیز میرے لیے باہر سے کچھ لیتے آئیے گا، مجھے یہ سبزی نہیں کھانی۔ اس نے آسیہ بیگم کے ہاتھ میں سبزی کا سالن دیکھتے منہ بسور کر کہا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ یزدان پیار سے اس کے سر پر چپت لگاتا اور انگوٹھے سے ڈن کا اشارہ کرتا چلا گیا۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی، جب دیکھو اپنے لاڈ اٹھوانے کا موقع چاہیے اسے۔ آمنہ بیگم میز پر کھانا لگاتی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے بولی، ماما جو بھی کہہ لیں میں یہ سبزی نہیں کھانے والی، یہ آپ کو اور باقی سب کو مبارک، میں تو یزدان بھائی جو رات پیزا لائیں گے وہی کھاؤں گی، اس لیے سب کو گڈ نائٹ کہتی وہ بچوں کی طرح چہکتی وہاں سے چلی گئی۔ انابیہ بیٹا اٹھ جاؤ، بابا نیچے ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ انابیہ کی ایک دم آنکھ کھل گئی۔ جی موم 5 منٹ میں آئی بس، جلدی آؤ میری جان، یہ کہتی وہ محبت سے بیٹی کا چہرہ دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ انابیہ اچھے سے فریش ہوتی نیچے ہال میں آ گئی، جہاں رمیز خان اپنی بیٹی کا ناشتے پر انتظار کر رہے تھے۔ انابیہ تو باپ سے آتے ہی لپٹ گئی۔ مہوش بیگم ملازمہ سے کہہ کر ناشتہ لگوانے لگی۔ بابا جان کی کال آئی تھی، اگلے ماہ سے مہرو کی شادی شروع ہے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے رمیز میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، آپ کو ہمارے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ مہوش بیگم ناشتہ کرنے کے ساتھ کل کی ساری تفصیل بھی شوہر کے علم میں دیتی بول رہی تھیں۔ بیگم میں ضرور چلتا، لیکن بہت ضروری میٹنگ ہے جس کے لیے مجھے ملک سے باہر جانا پڑے گا، کچھ ٹائم کے لیے میرا جانا ضروری ہے، تو میں یہ شادی اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، آپ پلیز انابیہ کے ساتھ چلی جائیں۔ رمیز خان بے چارگی سے بیگم سے بولے۔ انابیہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنس دی،
پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جب ہلکی پیچھے سے آتی آواز اس کے قدم روک گئی۔ رمیز، آپ کو معلوم ہے اس بار آپ کا میرے ساتھ چلنے کا مقصد ہمیں عفنان بھائی سے انابیہ اور یزدان کے رشتے کی بات کرنی تھی۔ میں اس معاملے کو مزید اور تاخیر میں نہیں ڈال سکتی۔ اب انابیہ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور یزدان سے بہترین میری انابیہ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مہوش یہ کہتی جیسے کئی رنگ خوشی کے ان کے چہرے پر چھا گئے۔ ان میاں بیوی کی دلی خواہش تھی کہ خاندان کا سب سے خوبرو اور قابل بیٹا ان کی بیٹی کا نصیب بنے، جس کے لیے انہوں نے خود سے آگے بڑھ کر بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بیگم، اس شادی کی گہما گہمی میں اتنی اہم بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ آپ فی الحال جا کر سکون سے شادی انجوائے کر کے آ جائیں۔ اس کے کچھ وقت بعد ہم خاص اس بات کے لیے واپس جائیں گے۔ عفنان اور بابا سب سے بات کریں گے۔ رمیز خان سمجھداری سے کہتے بیگم کو سمجھانے لگے، جو کسی طور بھی ان کی باتوں سے خوش دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ نہ جانے انہیں کس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یزدان کو کوئی اور نہ لے اڑے اور وہ منہ ہی نہ دیکھتی رہ جائیں۔ لیکن رمیز خان انہیں تسلی دیتے وہاں سے چلے گئے اور دور کھڑی انابیہ جو یہ سب باتیں سن رہی تھی من ہی من میں مسکراتی شرماتی وہاں سے بھاگ کر کمرے میں آ گئی۔ بابا جان، مہوش اور انابیہ کب تک آئیں گے؟ آسیہ بیگم کچن سے نکلتے ہوئے بولیں۔ بیٹا 2 گھنٹے بعد پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ کسی بچے سے کہو جا کر اپنی پھپھو کو لے کر آ جائے۔ جی اچھا، میں عفنان سے کہہ دیتی ہوں، لڑکے تو سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ آسیہ بیگم جانے لگیں جب ابراہیم شیرازی بولے، روم سب سیٹ کروا دیے؟ ایسا نہ ہو مہوش کو پھر کوئی بات بری لگ جائے، اس کی تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانے کی۔ ابراہیم شیرازی آخر میں ہنستے ہوئے بولے، جی بابا جان، میں نے ملازمہ کو کہہ دیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آسیہ بیگم اپنی چھوٹی نند کے مزاج سے بخوبی واقف تھیں، اس لیے کسی کو کوئی شکایت کا موقع دیے بنا وہ پہلے ہی سب انتظامات کروا چکی تھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی جان آپ؟ یزدان نہیں آیا ہمیں لینے؟ مہوش ایئرپورٹ سے جیسے ہی نکلتی سامنے آئیں عفنان کو انہیں اکیلے لینے آتا دیکھ اداسی سے پوچھنے لگیں۔ وہ شاید اس خوش فہمی میں تھیں کہ ان کا چہیتا بھتیجا اپنی اکلوتی پھپھو کو خاص طور پر ایئرپورٹ لینے آئے گا، لیکن عفنان کو اکیلا آتا دیکھ ان کا چہرہ مرجھا گیا۔ انابیہ بھی زبردستی مسکراتی عفنان کے سامنے سر جھکا کر سلام کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عفنان انابیہ اور مہوش کے سر پہ ہاتھ رکھتے بولے، ارے بھائی، یزدان تو ہمارے ہاتھ نہیں لگتا، وہ تمہیں کہاں سے لینے آئے گا؟ بیچارہ بہن کی شادی کی تیاریوں سے لے کر پورا کاروبار سنبھالے ہوئے ہے، رات گئے تو گھر آتا ہے۔ چلو آ جاؤ بیٹا۔ عفنان ان کے ہاتھ سے سامان لیتے گاڑی کی طرف بڑھ گئے، جبکہ مہوش اور انابیہ پھیکے چہروں کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے لگیں۔ جب آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ گھر پہنچ گئے، گاڑی ابراہیم شیرازی کی حویلی کے آگے رکی تو سب استقبال کے لیے باہر آ گئے۔ مہوش بابا جان سے ملی۔ انہوں نے مہوش کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں پیار کیا اور پھر اپنی پیاری نواسی کو گلے سے لگا لیا۔ السلام علیکم پھپھو، مہرو، حور، نمرا، سب نے مہوش کو آگے بڑھ کر سلام کیا۔ جب انابیہ ایک ایک کرتے سب سے ملتی گئی، ارے ماشاءاللہ کتنی پیاری ہو گئی ہے انابیہ۔ سب انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ سب حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ حویلی میں اس وقت گہما گہمی لگی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے اپنے داماد کے بارے میں پوچھا، جس پر مہوش نے بتایا کہ وہ ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ سکیں گے۔ یزدان اور شہریار کب تک آئیں گے؟ رات کے 9 بج رہے تھے جب کھانے کی میز پر بیٹھتے مہوش نے تجسس سے عفنان سے پوچھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے جب شہریار اندر آتا دکھائی دیا۔ مہوش کو سامنے بیٹھا دیکھتا وہ مسکرا کر ان سے ملنے لگا۔ مہوش بھی اپنے اتنے پیارے بھتیجے سے خوش اسلوبی سے ملنے لگی۔ وہ بھی انہیں عزیز تھا، لیکن یزدان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یزدان نہیں آیا، تم اکیلے آئے ہو؟ اب کہ مہوش نے تیسری بار جو یزدان کا پوچھا تھا، جس پر آسیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں۔ وہ اچھے سے سمجھتی تھی بچی تو نہیں تھی جو ان کے ارادوں کو نہ سمجھتی۔ جی پھپھو، وہ اہم میٹنگ میں ہیں، رات دیر گئے ہی ان کی واپسی ممکن ہے۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، ان کا انتظار مت کریں، وہ کھانا کھا کر ہی آئیں گے۔ شہریار ایک نظر سامنے انابیہ کو مسکرا کر دیکھتا کرسی پر بیٹھ گیا، جو اپنا سر جھکائے چمچ بلا وجہ پلیٹ میں چلا رہی تھی۔ اسی طرح سب آپس میں باتیں کرتے رہے۔ رات کو سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ جب رات کے یزدان تھکا ہارا گھر آیا، اس کے قدم اپنے روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔
جب اسے پیچھے سے حور کی آواز آئی، یزدان بھائی پانی پلاؤں؟ آپ تھک گئے ہوں گے، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے پلٹ کر تھکاوٹ میں بھی پیار سے اسے دیکھا۔ گڑیا بہت شکریہ میری جان، بس ایک کپ چائے مل جائے۔ وہ شاید نیند میں پانی کے لیے اٹھتی کچن میں آئی تھی جب اس کی نظر یزدان پر گئی۔ ابھی لائی، مسکرا کر کہتی وہ جلدی سے اس کے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاتی اس کے روم میں بے دھڑک آئی، جہاں وہ فریش ہوتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ چائے کا کپ دیکھتا وہ مشکور نظروں سے حور کو دیکھنے لگا، جو اتنی چھوٹی ہو کر بھی سب کا خیال رکھتی تھی، خاص کر یزدان کا تو بہت۔ وہ بھی تو اس کو چھوٹی سی گڑیا کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس کی ہر ضد پوری کرنا جیسے یزدان پر فرض تھا۔ وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ آپ کی چائے، حور نیند سے بھری اپنی خوبصورت آنکھوں کو مسلتی یزدان کو چائے دیتے بولی، جو اسے دیکھ کر اب ہنس رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، آپ کو اور کچھ تو نہیں چاہیے نا؟ اب کے ناراض نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جب یزدان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری گڑیا نے اپنی نیند کی قربانی دیتے ہوئے مجھ ناچیز پر اتنا بڑا احسان کر دیا، یہ کافی ہے، اب آپ سو جائیں بچہ۔ جب وہ بھی مسکرا کر ہاتھ ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر مہوش کی ملاقات یزدان سے ہوئی، جو اسے دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھیں۔ انابیہ بھی یزدان کو دیکھتے شرما کر سر کو جھکا گئی۔ اس کے بعد وہ مزید وہاں نہیں رکا اور ناشتے کے فوراً بعد گھر سے چلا گیا، جبکہ اس نے شہریار کو گھر پر رکنے کا کہا کہ مہمانوں کا اب آنا جانا لگا رہے گا تو اس کی ضرورت گھر والوں کو پڑ سکتی ہے، تب تک وہ سب سنبھال لے گا۔ شہریار کو کیا چاہیے تھا؟ وہ تو بہت خوش تھا، اسے موقع جو مل گیا تھا مستی مذاق کرنے اور زندگی کھل کر جینے کا، ورنہ کتنے ٹائم سے دن رات کا فرق بھلائے اپنے بھائی کے ساتھ کاروبار سیکھنے میں وہ مصروف تھا۔ مہرو، انابیہ، نمرا سر جوڑے پتہ نہیں کن باتوں میں مگن تھیں، جبکہ حور اپنے سارے کپڑے چیک کر رہی تھی جو شادی میں پہنے تھے۔ ارے کوئی مجھے بھی بتا دو کہ کون سا ڈریس کس فنکشن میں پہنوں؟ تھک کر دھپ سے ان کے برابر بیٹھتی حور بولی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اٹھ کر کھولنے پر دروازے کے سامنے شہریار کھڑا دکھائی دیا۔ شہری بھائی، اس وقت ہم بہت اہم مسئلے پر بات چیت کر رہے ہیں، آپ پلیز جائیں۔ حور بچوں کی طرح بولتی واپس دروازہ بند کرتی جب شہریار سر پیٹتے بولا، ارے حور، ساری لڑکیوں کو بولو جلدی سے تیار ہو جاؤ، آرڈر آیا ہے تم سب کو شاپنگ کروانے کا۔ شہریار اس کے پیچھے سے اندر کمرے میں جھانکتے بول رہا تھا، جب حور اس کی بات سن کر زوردار نعرہ لگاتی دھاڑ سے دروازہ شہریار کے منہ پر بند کرتے بولی، آپ انتظار کریں، ہم آ رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، بھاگم بھاگ ساری لڑکیاں جلدی سے تیار ہوتی نیچے آ گئیں، جہاں شہریار ان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مہرو، انابیہ، نمرا پیچھے، جبکہ حور شہریار کے ساتھ آگے کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شہریار کی نظر بیک مرر سے انابیہ پر ٹکی تھی، جس کا روشن چہرہ سورج کی کرنوں میں بھی چمک رہا تھا۔ شہریار انابیہ کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا تھا، لیکن کبھی کہنے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی۔ پھر کاروبار کی وجہ سے وہ اس قدر مصروف رہا کہ اپنے جذبوں کو کچھ وقت کے لیے اسے بھلانا پڑا۔ لیکن آج جب انابیہ اس کے سامنے آئی، وہ اپنے جذبوں کو مزید اس کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پایا۔ سب لڑکیوں نے شہریار کو خوب گھمایا، اسے بہت تنگ بھی کیا۔ اسی خوبصورت پلوں کو گزار کر خوب انجوائے کرتے کھاتے پیتے وہ سب گھر واپس آ گئے۔ آج ابراہیم شیرازی کی حویلی کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مہرو کی مہندی کا فنکشن تھا۔ چاروں طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، جبکہ وہیں ایک کمرہ بری طرح بکھرا ہوا نظر آیا، کیونکہ حور کا آج کے ڈریس کا دوپٹہ کہیں کھو گیا تھا۔ سارے کپڑے زمین میں بکھرے پڑے تھے۔ آمنہ بیگم جو کسی کام کے سلسلے میں کمرے میں داخل ہوئیں تو یہ منظر دیکھ کر چیخ پڑیں، حور، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے کمرے کا؟ پاگل ہو کیا؟ امی، میرا دوپٹہ نہیں مل رہا، فنکشن شروع ہونے والا ہے، اب میں کیا پہنوں گی؟ حور بچوں کی طرح رونی صورت بناتے ہوئے بولی، ارے تو ایسے کون ڈھونڈتا ہے میری جان؟ اچھا لاؤ میں ڈھونڈوں، تم خود رکھ کے بھول گئی ہوگی، پتہ نہیں تم کب بڑی ہوگی، ذرا جو تم میں کوئی عقل نام کی چیز ہو۔ آمنہ بیگم دوپٹہ ڈھونڈتی رہیں جو سامنے ہی پڑا تھا، لیکن مجال ہے جو حور کو کوئی چیز مل جائے، دوسرے گھر جائے گی تو کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ آمنہ بیگم نے ہنس کر بیٹی کو کہا تو دونوں ہنس دیں۔ جلدی تیار ہو جاؤ میری جان۔
جی امی۔ حور کپڑے لے کر میچنگ جیولری نکالنے لگی اور آمنہ بیگم دروازہ بند کر کے باہر نکل گئیں۔ شہریار تیار ہو کر کمرے سے باہر آیا تو سامنے انابیہ کو شاندار تیاری میں دیکھتا کھو گیا۔ موتیوں کے کام والی پنک شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، دوپٹے کو گلے میں ایک سائڈ پر ڈالے، کھلے بال جو چہرے پر پڑے تھے، سفید پیروں میں اونچی خوبصورت سینڈل میں وہ اس کے دل کے جذبوں کو بہکا رہی تھی۔ شہریار مسکراتا ہوا اس کے قریب آتے بولا، اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ انابیہ جو اپنے آپ میں مگن دوپٹے کو سیٹ کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی، اچانک آتی آواز پر اچھل پڑی، جبکہ اس کی نظر شہریار پر گئی، جو آج سفید کرتا پاجامہ پہنے بہت جچ رہا تھا۔ اسے خود کی تعریف کرتا دیکھ انابیہ بمشکل مسکرائی۔ بہت شکریہ۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر انابیہ کنفیوز ہو جاتی تھی، جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھیں جیسے انابیہ کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی تھیں، جس سے وہ شہریار سے بہت کوشش کرتی تھی دور رہنے کی، کیونکہ اس کے خاموش دل نے تو کسی اور کے ساتھ کی تمنا کی تھی، جو آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا تو دور اس کی ذات سے بھی انجان تھا۔ اب بھی پتہ نہیں وہ حویلی کے کس کونے میں اس سے چھپ کر بیٹھا تھا کہ اس کا دیدار کرنے اور اس کی نظروں میں آنے کے لیے آج انابیہ نے اتنی تیاری کی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگیں؟ شہریار نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر ہنس کر پوچھا تھا۔ جی کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے امی بلا رہی ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ کہتی وہ اس کی نظروں سے بچ کر بھاگ جانے کے لیے بہانہ کرتی آگے بڑھی، جب شہریار نے مسکرا کر سامنے آتے اچانک اس کا راستہ روک لیا۔ انابیہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ انابیہ دھڑکتے دل سے اس کے بے حد قریب کھڑی اب ڈر رہی تھی، کہیں وہ کچھ ایسا نہ کہہ دے جس سے انابیہ کمزور پڑ جائے، وہ اس کے معصوم پیارے دل کو کیسے توڑ دیتی۔ شہریار اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ آپ کو جو کہنا ہے بعد میں نمرا اور حور کی موجودگی میں کہہ لیجئے گا، فی الحال کسی نے ہمیں یہاں اکیلے دیکھ لیا تو غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، پلیز مجھے جانے دیں۔ انابیہ جھنجھلا کر کہتی بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ سے تیزی سے نکلتی چلی گئی، جس پر شہریار ہنس کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود سے بولا، میری جان جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، ایک دن جب حق سے تمہیں اپنے نام کر لوں گا تب کوئی راستہ نہیں بچے گا مجھ سے بھاگنے کا۔ یزدان باہر گارڈن میں سارے انتظام دیکھتا ایک طرف لڑکوں کو ہدایت دے رہا تھا تو دوسری طرف اس کے فون کالز جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ گھر کے اندر اور باہر دونوں کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے تھکن اور بیزاری اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ جب ابراہیم شیرازی اسے ابھی تک کاموں میں الجھا ہوا دیکھ کر ناراضی سے اس کے پاس آتے بولے، بیٹا بس کر دو یہ کام، کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ کام، جاؤ اور جا کر تیار ہو جاؤ، مہمان بس آتے ہی ہوں گے۔ ان کی پیار بھری ڈانٹ سنتا یزدان مسکرا کر سر ہلاتا اندر چل دیا اور پھر آدھے گھنٹے میں ہی تیار ہوتا وہ سب مہمانوں کے بیچ تھا۔ بے حد ہینڈسم دکھائی دیتا، ماتھے پر بکھرے گھنے بال، گہری سیاہ آنکھیں، وہ کسی بھی لڑکی کو دیوانہ بنا دینے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ اور آج تو اس کی اکلوتی پیاری بہن کی شادی تھی، اسے تو سب میں نمایاں لگنا ہی تھا۔ وہیں دوسری طرف تمام لڑکیاں بھی کچھ کم نہیں لگ رہی تھیں، اور حور اس کی تو بات ہی الگ تھی۔ اورنج اور یلو کلر کا لائٹ سا کام کا شرارہ اس پر اپنے گولڈن سلکی کمر سے نیچے آتے بالوں کو چھوٹے سے کیچر میں قید کیے، ماتھے پر پھولوں کا ٹیکا لگائے، پھولوں کے کنگن اور بالیاں پہنے، گالوں کو ہلکا سا ریڈ شیڈ لگا کر لائٹ سی لپسٹک میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویسے بھائی آج تو آپ شہزادے لگ رہے ہیں، کتنی لڑکیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ شہریار یزدان کے کان میں پھسپھسایا، جس پر یزدان نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کے بعد تمام مہمان آگے۔ جب مہرو کو پھولوں کی چادر کے نیچے لاتے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ساتھ نمرا، حور اور انابیہ بھی وہیں ایک طرف کھڑی تھیں۔ وہ لوگ فنکشن انجوائے کرنے لگیں، سارے رسم و رواج ہوئے، ہوٹنگ ہوئی، سب نے بہت مزہ کیا۔ اب نیک کی باری آئی تو حور اور نمرا نے شہریار اور یزدان کو پکڑ لیا اور زبردستی مہندی لگاتے نیک مانگنے لگی۔ چلیں بھائی، اکلوتی دلہن کے دو ہٹے کٹے بھائی ہیں، آپ دونوں جیب ہلکی کریں ورنہ یہاں سے اٹھنے کا بھول جائیں۔ نمرا اور حور ضد کرتی بولی۔ ہیں، یہ رسم کب ایجاد ہوئی؟ شہریار سر کھجاتا مسخرے پن سے بولا تھا، جس پر وہاں بیٹھے سبھی لوگ ہنسنے لگے۔ یزدان بھائی، شہریار بھائی تو صدا کے کنجوس ہیں، آپ ہی دل بڑا کرتے جیب خالی کرتے۔ اب کہ حور نے ناک سکیڑتے یزدان کا ہاتھ تھام کر لاڈلے انداز میں کہا،
جہاں دور کھڑی مہوش جو اب تک اس نوک چھونک کو انجوائے کرتی مسکرا رہی تھیں۔ اچانک حور کو یزدان کا ہاتھ پکڑتے دیکھ سخت تاثرات لیے تیز گسیلی نگاہوں سے حور کو دیکھنے لگی۔ انابیہ بھی جو اب تک وہیں کھڑی یہ سب دیکھتی ہنس رہی تھی، وہ بھی حور کی اس حرکت کو نوٹ کرتی خاموشی سے نیچے سٹیج سے اتر آئی۔ یزدان جو حور کے ضد کرنے اور ہاتھ کو زور زور سے ہلانے پر ہنس رہا تھا، جیب سے پیسے نکال کر اب حور کو دینے لگا۔ اب تو خوش ہونا گڑیا، یزدان اس کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے بولا۔ ہائے ہائے حسین ڈاکو رانی، دن دہاڑے میرے معصوم ہینڈسم بھائی کو لوٹ کر لے گئی۔ شہریار اتنے سارے پیسے حور کے ہاتھ میں دیکھتا صدمے سے یزدان پر گرتے بولا۔ نمرا اور حور تو زور زور سے ہوٹنگ کرتی نیچے سٹیج سے اتر گئیں، لیکن ان کی اس نوک چھونک کو کتنے ہی مہمان دیکھتے ہنستے رہے، لیکن مہوش اب منہ بنائے نہ جانے کیوں سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئیں۔ جب ریحانہ بیگم جو مہوش کی ماں تھی اور ابراہیم شیرازی کی زوجہ محترمہ انہیں اس طرح اکیلا بیٹھا دیکھ وہاں آتے بولی، ارے مہوش یہاں کیوں اکیلے بیٹھی ہو؟ بیٹا آؤ، سب بلا رہے ہیں۔ نہیں اماں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ دیکھ نہیں رہی اپنی پوتیوں کے چھچورے پن، کیسے بے دھڑک بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں۔ توبہ توبہ، یہ تربیت کی ہے آمنہ نے اپنی بچیوں کی، ذرا جو بڑوں کی عزت ان کی موجودگی کا خیال ہو، کوئی شرم لحاظ ہی نہیں۔ میری انابیہ اس جگہ ایسی کوئی حرکت کرتی تو آپ دیکھتی میں کیا کرتی۔ اول تو میری بچی کی میں نے ایسی تربیت کی ہی نہیں، بڑی معصوم اور پیاری بچی ہے۔ مہوش منہ بگاڑتی دل کی تمام بھڑاس ماں کے سامنے نکالتے بولی، نہیں مہوش، ایسی بات نہیں ہے۔ آمنہ نے اپنی بچیوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پلے بڑے ہیں یہ سب بچے۔ حور، نمرا، یہ بچیاں شہریار اور یزدان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہیں، وہ بھی ان بچیوں کو بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ مہرو اور حور، نمرا میں کوئی فرق نہیں کیا، اور تم بھی دیکھو نمرا اور حور کتنی چھوٹی ہیں۔ شہریار اور یزدان سے کیا کبھی تم نے یزدان کو کسی لڑکی سے بھی بات کرتے دیکھا ہے؟ یہ تو حور ہے جس سے وہ بات بھی کر لیتا ہے، اس کے ناز نخرے بھی اٹھا لیتا ہے، کیونکہ وہ گھر کے تمام بچوں میں سب سے چھوٹی ہے اور حساس بھی۔ وہ تو اسے گڑیا اور بچہ کہہ کر بلاتا ہے۔ تم تو بلا وجہ غلط فہمی کو دل میں پال لیتی ہو۔ دفع کرو ان سب باتوں کو، اٹھو اور سب کے ساتھ آ کر بیٹھو۔ ریحانہ بیگم دوپٹہ سنبھالتی اٹھتے ہوئے بولی، جب مہوش طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، یزدان حور کو جتنا بھی بچہ سمجھ لے اماں، ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہی، بالغ تو ہے نا، اور اسلام اتنا بے تکلف ہونے کی ایک غیر محرم کے ساتھ اجازت نہیں دیتا۔ آمنہ کو چاہیے زمانے کی اونچ نیچ سے بچیوں کو آگاہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ ماں کی کہی تمام باتوں سے انہیں کوئی خاص تسلی نہیں ہوئی تھی، تبھی جو دل میں بات تھی وہ اس سے کہتی اٹھیں اور اندر چلی گئیں۔ آخر کیسے برداشت کر لیتی؟ جو خواب انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھا تھا، وہ کوئی اور آ کر اس پر ڈاکہ ڈال لے تو ایسا تو وہ کبھی ہونے نہیں دینے والی تھی۔ مہندی کا فنکشن رات دیر گئے تک چلتا رہا، جہاں پھر بڑوں کو ہی ڈانٹ ڈپٹ کر سب ینگ پارٹی کو وہاں سے بھیجنا پڑا، کیونکہ کل بارات تھی تو یہ دن سب سے اہم تھا۔ حور کمرے میں تھکی ہاری آتی اب ناراض نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جہاں کچھ مہمان اس کے کمرے میں قابض پڑے آرام سے بیڈ پر سو رہے تھے۔ مجبوراً اسے صوفے پر سونا پڑا، جو اتفاق سے خالی تھا۔ اب صبح ہونے میں وقت ہی کتنا تھا جو وہ نخرے دکھاتی، دن بھر کی تھکی تھی، تبھی دھڑام سے صوفے پر گرتی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ خوشیوں سے بھرا صبح کو سورج نمودار ہوا تو ابراہیم حویلی میں ہر طرف گہما گہمی شروع ہو گئی۔ ٹیبل پر سب بیٹھتے ناشتے میں مصروف ہو چکے تھے، جب ابراہیم شیرازی بولے، ارے حور بٹیا رانی کہاں ہے؟ کیا وہ ابھی تک اٹھی نہیں؟ اسے جگاؤ جا کر، آج بارات ہے، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں، پھر عین وقت پر ادھر ادھر بھاگ رہی ہوگی۔ جب نمرا ان کی بات سن کر اسے جگانے کی نیت سے کمرے میں آئی، حور اٹھ جا یار، 12 بج رہے ہیں، پھر شام کی تیاری بھی کرنی ہے۔ نمرا اسے صوفے پر سوتا دیکھتی حیرت سے بولی، آپی اس صوفے پر لیٹنے کی وجہ سے میں ٹھیک سے سو نہیں پائی، ابھی تو میری آنکھ لگی تھی کہ آپ آ گئیں، اب جائیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ حور نیند میں ڈوبی آواز لیے بیزاری سے بولی، دادا جان نیچے بلا رہے ہیں تمہیں، چلو اٹھو۔
نمرا کسی طور بھی اسے لے جائے بغیر جانے والی نہیں تھی، اس لیے حور کو مجبوراً اٹھنا ہی پڑا۔ منہ ہاتھ دھوتی وہ ابھی بھی نیند کے خمار سے پوری طرح باہر نہیں آئی تھی۔ جب سب کے بیچ آتی سلام کرتی ناشتہ کرنے لگی، پھر اس کے بعد سب تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ لڑکیاں سب پارلر چلی گئیں دلہن کے ساتھ، جبکہ یزدان اور شہریار گھر پر سب تیاریاں دیکھنے لگے۔ شادی کی وہ رات بھی آ گئی جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ تمام مہمان نیچے تیار ہو کر آتے گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ یزدان نے بلیک کلر کا شلوار قمیص پہنا تھا جو اس پر بہت جچ رہا تھا، جبکہ شہریار نے گرے رنگ کی گھیردار شلوار قمیص پہنی تھی، کم وہ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں بھائی یزدان، بچیاں سب کہاں ہیں؟ افنان، ثاقب، ابراہیم یزدان کے پاس آتے پریشانی سے بولے۔ آپ سب پریشان نہ ہوں، وہ مہرو کے ساتھ پارلر میں ہیں۔ آپ لوگ مہمانوں کو لے کر ہال میں پہنچے، میں مہرو اور باقی بچیوں کو لے کر ہال میں پہنچتا ہوں۔ شہریار آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، یزدان جلد بازی میں کہتا اپنی بڑی سی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جب سب مرد حضرات بھی اس کی بات مانتے اس کے کہنے پر گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ پارلر کے باہر کھڑا یزدان لڑکیوں کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے سب سے پہلے مہرو کو دیکھا جو دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی، اس کے آج رخصت ہونے کا سوچ کر یزدان اداس ہو گیا۔ پھر اس کی نظر جب پیچھے آتی حور پر گئی تو ایک پل کو وہ اسے پہچان ہی نہیں پایا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی جیسے آسمان سے اتر کر آتی کوئی سچ کی حور ہو۔ یزدان تو اسے دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ وہ اس وقت گرین میکسی پہنے ایک مکمل دوشیزہ کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 17 سال کی ابھی بچی ہی ہے۔ انابیہ باہر آتی یزدان کو دیکھ کر شرما گئی، جبکہ یزدان نے اس کی طرف دیکھنا تو دور ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ تمام لڑکیوں کو گاڑی میں بٹھاتا وہ اپنی سیٹ کی طرف آیا۔ حور ضد کرتی آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ سامنے والی سیٹ پر بیٹھی تھی، جس پر انابیہ ایک بار پھر دل میں حور کے لیے بدگمانی کو بڑھنے سے روک نہ سکی۔ ہال میں پہنچنے پر سب نے دلہن کے ساتھ انابیہ، نمرا اور سب سے بڑھ کر حور کی بہت تعریف کی۔ ابراہیم شیرازی نے تو اپنے خوبرو پوتوں پوتیوں اور نواسی پر پیسے بھی نچھاور کیے۔ پھر تھوڑی دیر میں بارات کے آنے کا شور اٹھ گیا۔ دولہے کے شاندار استقبال کے بعد اسے لا کر سٹیج پر بٹھایا گیا۔ پھر ایجاب و قبول کے بعد مہرو کو بھی اپنے مجازی خدا یعنی احمد کے برابر لا کر بٹھا دیا گیا۔ ان کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ شہریار موقع دیکھ کر انابیہ کے پاس آتے بولا، جو فون پر شاید اپنی تصویریں لے رہی تھی۔ انابیہ نے نظر پلٹ کر دیکھا تو شہریار مسکرا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ انابیہ بھی اب نارمل انداز میں بولی۔ آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ شہریار کے اتنے خوبصورت انداز میں تعریف کرنے پر انابیہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبات انابیہ سے چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو کھا تھوڑی جاؤں گا، شہریار نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو انابیہ نے ایک نظر پورے حال میں گھمائی اور جلدی سے اپنی ماما کی طرف چلی گئی۔ اس کے اس طرح جانے پر شہریار کے چہرے پر ہنسی آ گئی۔ میری بیوٹی کوئین، بہت جلد چرا لوں گا تمہیں سب سے اور لے جاؤں گا اپنی دنیا میں، شہریار نے ہنستے ہوئے خود سے کہا۔ رسموں کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ جب ابراہیم شیرازی کی پوری فیملی اس پل اداس ہوتی اپنی لاڈلی بیٹی کو احمد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رخصت کرتی واپس حویلی آنے کے لیے نکل پڑی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اوپر سے دن بھر کی تھکن نے جیسے اب سب کی ہمت ہی توڑ دی تھی۔ کوئی ادھر گاڑی میں ہی سو رہا تھا تو کوئی بھاری زیورات سے خود کو آزاد کر رہا تھا، کوئی آج کی مصروفیات پر بات چیت کرتا نظر آ رہا تھا۔ آخر کار آدھے گھنٹے کی مسافت پر تمام گاڑیاں حویلی کی حدود میں داخل ہوتی دکھائی دیں۔ ایک ایک کر کے سب گاڑی سے نیچے اترتے اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ اور اس وقت نیند میں جھومتی کمرے میں آئی، کپڑے چینج کرتی وہ جیسے ہی واش روم سے باہر آئی اس کی آنکھیں سامنے بیڈ پر کل والے مہمانوں کو آج پھر سے اس کے بیڈ پر دھڑلے سے برجمان دیکھ کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئیں۔ اس نے تو سوچ رکھا تھا آج وہ جلدی سے آ کر اپنے بیڈ پر آرام سے کل کی نیند بھی پوری کرے گی، لیکن اب شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ صوفے پر لیٹنے سے اس کی کمر میں بہت درد ہوا تھا۔ آج تو وہ یہاں سونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نیند میں ہی بڑبڑاتی وہ کب یزدان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس کے خالی بیڈ پر آ کر سو گئی۔ اسے ہوش ہی نہیں رہا۔
جب 3 گھنٹے کے بعد یزدان سارے معاملات نپٹاتے تھکا ہارا اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو سامنے حور کو بچوں کی سی معصومیت لیے بے خبر سوتا دیکھ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا، پھر اسے نہ جگانے کا ارادہ کرتا فریش ہو کر وہیں صوفے پر سو گیا۔ کون سا صبح ہونے میں اب پوری رات کے گزرنے کا انتظار کرنا تھا۔ صبح کے 5 تو ویسے ہی بج رہے تھے، 1 آدھ گھنٹے میں سورج نکل آنا تھا۔ یہی سوچتے یزدان وہیں ایک طرف صوفے پر سو گیا۔ جب صبح کے 8 بجے کے قریب حور ایک عجیب سے احساس کے تحت آنکھوں کو مسلتی نیند سے بھری آنکھوں کو کھولتی حیران نظروں سے کمرے کو دیکھتے سوچنے لگی کہ یہ اس کا روم تو نہیں ہے۔ پھر ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب اس کی نظر سامنے صوفے پر لیٹے یزدان پر پڑ گئی اور وہ سر پہ ہاتھ مارتی اپنی پوری آنکھوں کو کھول کر خود کو ملامت کرتی بولی، اف، یہ تو یزدان بھائی کا روم ہے، میں شاید نیند میں رات کو ان کے روم میں آ گئی، بیچارے میری وجہ سے صوفے پر سوئے ہیں۔ پھر جلدی سے اٹھتی وہ یزدان کے قریب آئی۔ بھائی بھائی، اس کے کاندھے کو ہلاتی وہ اسے نیند سے جگاتے ہوئے بولی۔ جب یزدان نے نیند سے مخمور آنکھوں کو کھول کر حور کے صبح چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، آپ بیڈ پر آ کر سو جائیں۔ یہ کہتی وہ سیدھی اس کے روم سے باہر چلی آئی۔ اپنے بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر لپیٹتی وہ اپنے روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تبھی مہوش جو سامنے سے چلی آ رہی تھی، اسے یزدان کے کمرے سے اتنی صبح نکلتا دیکھ وہ بھی بکھری حالت میں دنگ رہ گئی۔ بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھے وہ تیزی سے حور کے پاس آتی، اس کا بازو زور سے دبوچتی گرائیں، بے شرم بے حیا لڑکی، کیا تم ساری رات ایک غیر محرم کے ساتھ اس کے کمرے میں رہیں؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں پھپھو، وہ میں نیند میں تھی، مجھے نہیں پتا چلا۔ خوف زدہ چہرے سے وہ مہوش کے غضبناک تاثرات دیکھتی ہکلاتے ہوئے بولی۔ جب مہوش نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ پہلے دن سے ہی حور پر خار کھائے بیٹھی تھی۔ اب تو انہیں موقع مل گیا تھا یزدان کے راستے سے حور کو ہٹا کر اپنی بیٹی انابیہ کا راستہ صاف کرنے کا۔ تبھی گھسیٹ کر اسے نیچے سب کے بیچ میں لاتی وہ چیخ کر ایک تماشا لگا گئیں۔ یہ دیکھیں اپنی چھوٹی پیاری لاڈلی بیٹی کے کام۔ ثاقب بھائی، محترمہ ساری رات یزدان کے کمرے میں اس کے ساتھ سوتی رہی ہیں اور ہمیں یہاں کے مردوں کو کسی کو علم ہی نہیں کہ ان کی ناک کے نیچے یہ ان کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ مہوش اس وقت تمام لحاظ ایک طرف رکھتی کافی بے ادبی سے بولی۔ ابراہیم شیرازی، ان کی بیوی ریحانہ، افنان اور ثاقب کے ساتھ تمام لوگ جو اس وقت حال میں ناشتے کی میز پر موجود بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہوائیاں اڑتے چہروں کے ساتھ مہوش کو تو کبھی کانپتی حور کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو مہوش، ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کہ تم جس پر اتنا گھٹیا الزام عائد کر رہی ہو وہ اس گھر کی عزت، اس کے مان کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابراہیم شیرازی غصے کی سرخی لیے سختی سے بولے۔ سب کی نظریں کبھی مہوش پر تو کبھی برابر میں ڈری سہمی کھڑی حور پر جا رہی تھیں۔ میں الزام نہیں لگا رہی ہوں بابا، پوچھیں اس سے، میں نے خود اسے یزدان کے کمرے سے اپنی بگڑتی حالت کو ٹھیک کرتے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پوچھیں اگر میں جھوٹی ہوں تو، اس نے خود اعتراف کیا ہے اپنے گناہ کا، آپ سب بھی پوچھ لیں۔ مہوش زور زور سے چلا رہی تھیں، جن کی آواز کا شور سن کر اندر سویا یزدان بھی اب گھبرا کر باہر آ گیا، لیکن کچھ نہ سمجھتے ہوئے اب وہ سب کی نظریں خود پر ٹھہرتا دیکھ کنفیوزڈ ہو گیا۔ بس مہوش، بہت ہو گیا، تم میری پاک باز باکردار باحیا بیٹی پر اس طرح کیچڑ نہیں اچھال سکتی۔ مجھے اپنی حور پر پورا یقین ہے۔ اب کہ ثاقب چپ نہ رہ سکے تو وہ بھی غصے سے بولے، جبکہ آمنہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگیں۔ حور بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ ریحانہ بیگم اس کے پاس آتے پیار سے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے بولی۔ میری بچی، کیا جو مہوش کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ حور جو اب ہچکیوں سے رو رہی تھی غلافی آنکھیں اٹھا کر سامنے ایک نظر پیلے زرد پڑتے یزدان کے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ دادی جان، میں غلطی سے یزدان بھائی کے کمرے میں جا کر سو گئی تھی، یقین کریں اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ تبھی یزدان، جس کو اس صورتحال کا بھی ٹھیک سے اندازہ نہیں ہوا تھا، حور کی بات سنتا سب سمجھ گیا۔ تبھی غصے سے غضبناک ہوتا بولا، یہ آپ لوگ کس قسم کے حور سے سوال کر رہے ہیں؟ بچی ہے وہ، ابھی نہ سمجھ ہے، غلطی سے میرے روم میں آ کر سو گئی تو آپ لوگوں نے اسے مجرم قرار دے دیا۔ جس معصوم کو کچھ عقل سمجھ نہیں اس پر آپ لوگوں نے بہتان باندھ دیا۔ یزدان بھی اب سب کے بیچ آتا زور سے چیخ اٹھا۔ دیکھو بیٹا یزدان، مجھے تمہارے کردار پر کوئی شک نہیں،
میں جانتی ہوں یہ لڑکی ہی تمہیں اپنے جال میں پھانسنے آئی تھی۔ مہوش ابھی اتنا ہی بولی تھی، آمنہ جو کب سے خاموش رو رہی تھی تیز آواز میں بولی، بس مہوش بس، اب میری حور کے لیے ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گی۔ ابراہیم شیرازی اب چپ نہ رہ سکے، جب روبدار آواز میں بولے، جو بھی ہوا ہو، غلطی کسی کی بھی ہو، اس کا آخری حل یہی نکلتا ہے کہ یزدان کی وجہ سے حور کی پاکیزہ زندگی پر حرف تو آیا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں میرا بچہ بہت نیک اور عزت دار خاندان کا خون ہے۔ وہ خواب میں بھی ایسا کچھ کرنے کا سوچ نہیں سکتا، لیکن اب اسے حور کے لیے، خود کے لیے، سب کی نظروں میں وہی عزت و وقار برقرار رکھنے کے لیے حور کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ اسے یہ قربانی دینی ہی ہوگی، نہیں تو کوئی بھی حور کو نہیں اپنائے گا، کیونکہ وہ تمہاری وجہ سے بے قصور گناہ کی مرتکب ٹھہرائی جا رہی ہے۔ اس لیے تمہیں ہی اب اس کا ساتھ دے کر اسے اس الزام سے بری کرنا ہوگا۔ حور کو شاید ہی اب کوئی اپنائے، کیونکہ وہ تمہاری وجہ سے بدنام ہو چکی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ ابراہیم شیرازی آنکھوں میں نمی لیے یزدان کی طرف دیکھتے امید سے بولے۔ یزدان تو سناٹوں کی زد میں جیسے مجسم بنا کھڑا تھا۔ وہیں مہوش جو اچانک بازی کے پلٹ جانے پر ہکلاتے ہوئے بولی، ارے بابا جان، نکاح ایسے کیسے؟ یزدان اس بد کردار لڑکی سے نکاح کر لے گا، یہ ضرور اسے پھنسا رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ مہوش۔ ابراہیم شیرازی مہوش کی پوری بات ہونے سے پہلے دھاڑے، یہ سب تمہاری لگائی گئی آگ ہے۔ اب بات سر سے اوپر جا چکی ہے، جس کا آخری حل یہی ہے، عزت سے نکاح کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو سکیں۔ مہوش سکڑتے دل سے باپ کا آخری حکم سن رہی تھی۔ یہ انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ وہ تو یہ گمان کر رہی تھی کہ حور کو بدنام کر کے یزدان کی نظروں میں گرا کر انابیہ کی اہمیت بڑھائے گی، لیکن اب تو وہ یزدان کو خود اپنی بیٹی کے نصیب سے مٹانے کا سامان کر بیٹھی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن دادا جان، حور بہت چھوٹی ہے، مجھ سے میں کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ بچوں کی طرح سمجھتا ہوں میں اسے، خدا کے لیے ہمارے رشتے کی ایسی تذلیل نہ کریں۔ یزدان بے بسی سے بولا، وقت کے ساتھ عقل سمجھ آ جائے گی، نکاح کرنا جرم نہیں، شریعت میں اجازت ہے کزن سے نکاح کرنے کی۔ بہن کہنے سے کوئی بہن نہیں بن جاتی، اور عمروں کا کیا ہے، 10-12 سال کا فرق تو اماں ابا کی عمروں میں بھی ہے، دیکھو کتنی مثالی زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ کا نام لے کر یہ نیک کام جلد ہی سر انجام دیں۔ ثاقب یہ کہتے کھڑے ہوئے اور اندر چلے گئے۔ یزدان نے کافی دیر تک سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن سب کا شاید یہی آخری فیصلہ تھا۔ افنان بھی اس پل خاموش تھے، کیا کہتے، آخر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن چکے تھے۔ حور آنکھوں میں آنسو لیے بے قصور ہو کر بھی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اور پھر ابراہیم شیرازی نے یہ فیصلہ کیا کہ مہرو کے ٹھیک ولیمے کے 1 ہفتے بعد یزدان اور حور کا نکاح کیا جائے گا، تمام رسم و رواجوں کے ساتھ، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم نے بچوں کے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح مہرو کی شادی میں کوئی کمی نہیں رہی، اسی طرح میری بچی حور اور یزدان کی شادی میں بھی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اس موضوع پر اب کوئی اور بحث نہ سنو، میں سب کان کھول کر سن لو تم لوگ، اور شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ یہ کہتے ابراہیم شیرازی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب تو ان کے آگے کسی کی ہمت نہ تھی جو سوال جواب کرتا۔ آمنہ بیگم حور کو لیتی اندر بڑھ گئیں۔ آسیہ اور ریحانہ بیگم کو تو جیسے چپ سی لگ گئی۔ تمام مہمان جو گھر بھر میں آئے تھے، یہ تماشا دیکھتے اندر ہی اندر چہمگوئیاں کرتے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ یزدان جو خونخوار نظروں سے مہوش کو دیکھ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ تبھی شہریار آگے بڑھتا بھائی کو سنبھالتا اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔ مہوش تو صدمے سے اپنی جگہ برف کی طرح جمی کھڑی رہ گئی۔ کتنی آرام سے انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے نصیب کا ہیرا حور کی جھولی میں پھینک دیا تھا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں، سوائے اس کے کہ وہ دل پر پتھر رکھ کر یزدان اور حور کی شادی کو ہوتا دیکھیں۔ امی، آپ نے یہ کیا کیا؟ کم سے کم میرا ہی خیال کر لیتی۔ کسی بے قصور پر بنا تصدیق کے اتنی بڑی تہمت لگاتے، آپ کو ذرا میرا خیال نہیں آیا؟ انابیہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے ماں کے قریب آتی بے حد آہستہ مگر دکھ بھری آواز میں بولتی چلی گئی۔ اب وہ ماں سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ بیٹی کی محبت پر اس کی اپنی ماں نے ڈاکہ مار کر اس کی خوشیوں کو کھا گئی۔ حور کمرے میں آتے ہی آمنہ کے گلے لگتی رو دیں۔
امی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں جانتی ہوں میری جان تم معصوم ہو، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ آمنہ بھی اب کے اس کے ساتھ ہی رو دیں۔ تبھی یزدان وہاں آیا۔ گڑیا کے ساتھ زبردستی نہ کرے، میں سب کو سمجھا دوں گا، میں خود اس نکاح کے خلاف ہوں۔ اذیت سے حور کو دیکھتے یزدان قریب آتے بولا، میری بیٹی زمانے بھر میں تمہارے نام سے بدنام ہو گئی ہے، کون اپنائے گا اب اس کو؟ سمجھانے سے بہتر ہے حور کو خوشی سے اپنا لو، اسے اپنے نام کی عزت کی چادر اوڑھا دو، یہ ایک ماں کی تم سے گزارش ہے۔ آمنہ کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ یزدان تو آمنہ کو خود کے سامنے بھیک مانگتا دیکھ دنگ رہ گیا۔ جب آگے بڑھتا وہ ان کے ہاتھ تھام کر سر جھکا گیا، اس کے لیے مزید یہاں کھڑے رہنا مشکل تھا، تبھی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بھائی یہ آپ کے کپڑے ہیں، جلدی سے پہن کر تیار ہو جائیں۔ یزدان بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جب شہریار اس کے کمرے میں آتے بولا، ٹھیک 1 ہفتے بعد آج حور اور یزدان کا نکاح جو تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یزدان نے سرسری سی نگاہ ان کپڑوں پر ڈالی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نئے کپڑوں تک کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ ضرورت کیوں نہیں تھی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، پر دن تو بڑا ہے نا، اس لیے جلدی سے یہ پہن کر تیار ہو جائیں اور سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ شہریار سنجیدگی سے کہتا بھائی کو گلے لگاتا چلا گیا، بہت پیاری لگ رہی ہو، بس پلیز رونا نہیں، ورنہ میری محنت سے کیا گیا آئی میک اپ خراب ہو جائے گا۔ نمرا اور مہرو نے دلہن کے لباس میں بیٹھی حور کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، جس کی آنکھوں میں آنسو اور گالوں پر بھی ہلکی سی نمی تھی، کیونکہ جانے کتنے آنسو وہ میک اپ کے درمیان بہا چکی تھی۔ انابیہ گہری سنجیدگی لیے چپ چاپ حور کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اس وقت یہاں سے بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ حور اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی، غمگین شکل بنائے مہرو اور نمرا کو دیکھنے لگی۔ چنری اڑاؤ، نکاح کا پوچھنے آ رہے ہیں۔ تبھی آمنہ، آسیہ، مہوش اور باقی تمام خواتین کمرے میں داخل ہوتے بولیں تو دونوں نے جلدی سے حور کو بیڈ پر بٹھایا اور اچھے سے چنری اس کے سر پر اڑائی۔ حور کے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہوئی تھی۔ کوئی بھی راہ فرار نہ پا کر اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے تو کمرے میں اس کی چوڑیوں کی کھنکار گونج اٹھی تھی۔ جب ہی وہاں نکاح خواں کے ساتھ تمام مرد حضرات بھی کمرے میں آئے تو خواتین نے اپنے سروں پر اچھے سے دوپٹہ لے لیا۔ نکاح خواں نے جیسے کلمات پڑھنے شروع کیے، ٹھیک ویسے حور کو اپنے دل کی حالت عجیب ہوتی محسوس ہونے لگی۔ نکاح خواں نے جیسے اس سے اس کی رضامندی پوچھی، وہ غائب دماغی سے چپ بیٹھی رہی۔ ریحانہ بیگم نے آگے بڑھ کر پیار سے اسے سینے سے لگایا۔ قبول ہے، حور اپنی آنکھوں کو زور سے بند کرتی کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ جب سب یکبار ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، سب کے چہرے خوشی اور مسرت سے جگمگا رہے تھے۔ اب سب باہر کی طرف آئے، جہاں یزدان سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تھوڑا مسکرا لیں بھائی، گڑیا ایسے دیکھے گی تو مزید ڈس ہارٹ ہوگی۔ پاس بیٹھے شہریار نے اس کو دیکھ کر سمجھانے کی غرض سے کہا۔ یزدان کچھ کہنا چاہتا تھا پر بول نہیں پایا، کیونکہ نکاح خواں اب اس سے رضامندی پوچھنے آ رہے تھے۔ پل پل مرا ہوں، میں سوچا تک نہیں تھا کہ زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ یزدان نے نکاح خواں کو کلمات پڑھتے سنا تو آہستہ آواز میں بڑبڑایا، جو شہریار نے بخوبی سنا تھا۔ قبول ہے۔ نکاح خواں کے پوچھنے پر یزدان نے سنجیدگی سے بول کر اپنی رضامندی دی تو دعا کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا۔ ہر کوئی یزدان کی طرف آتا گلے مل کر اس کو مبارکباد پیش کرنے لگا۔ اب رشتہ جڑا ہے تو پوری ایمانداری سے نبھانا ہے۔ ابراہیم شیرازی اسے گلے سے لگاتے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے، جس پر وہ نظریں جھکا گیا۔ نکاح کے فوری بعد حور کی رخصتی بھی ہو گئی۔ اس کو یزدان کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تو وہ کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ کمرہ بہت خوبصورت طریقے سے گلاب کی پتیوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پسند کی شادی ہو۔ حور کمرے کو چاروں طرف دیکھتی مہرو کو دیکھنے لگی، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ سب شہری بھائی کی کارستانی ہے۔ کہہ رہے تھے شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، سیلیبریٹ کرنا تو بنتا ہے بڑے بھائی کا۔ مہرو کاندھے اچکاتی مسکراتے ہوئے بولی۔ حور کچھ نہ بولی۔ اچھا تم یہیں بیٹھو، یہاں کھانا پڑا ہے، میں بھائی کو بھیجتی ہوں، دونوں کھانا کھا لینا۔ بھائی نے کھانا نہیں کھایا، مجھے یقین ہے تم نے بھی نہیں کھایا ہوگا، مہرو نے کہا تو حور کی نظر صوفوں کے پاس پڑی شیشے والی ٹیبل پر گئی، جہاں ٹیبل کے چاروں طرف پھول بکھرے پڑے تھے اور کونوں میں موم بتیاں جل رہی تھیں، جبکہ صوفے کے درمیان پھولوں کی پتیوں سے ہارٹ بنا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا تھا، پر اس وقت حور کے اندر جیسے سارے احساسات مر چکے تھے۔
اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مہرو کے کمرے سے نکل جانے کے کچھ وقت بعد حور کو احساس ہوا ان کی یہ شادی نارمل شادی نہیں تھی، اس لیے اس کو ایسا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یزدان کو ایسی کوئی چاہ نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کو مزید ناگوار گزرے۔ شرارہ اچھے سے سنبھال کر وہ بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ جبھی دروازہ کھول کر یزدان کمرے میں داخل ہوا، اس کو لاک لگاتا دیکھ کر حور کا دل خوفزدہ ہوا۔ ماتھے پر پسینے کی بوند چمکنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، ایسے کھڑی کیوں ہو؟ بنا اس پر ایک نظر ڈالے یزدان اس سے کہتا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہوا تو ہوش میں آتی حور اس کی پشت دیکھنے لگی۔ جو اپنی گھڑی اتار رہا تھا وہ اس کو اگنور کر رہا تھا۔ وہ سوگوار حسن لیے کتنی خوبصورت لگ رہی تھی اور جس کے لیے اس کو تیار کیا گیا تھا وہ اس کو اگنور کر رہا تھا۔ یہ خیال کافی تھا اس کو سرتا پیر تپانے کے لیے۔ اب وہ شیروانی ایک طرف پھینک کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ جب حور نے دکھ سے سوچا کیسے اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زبردستی بیاہے گئے ہیں، گلے سے ہار کھینچ کر اتارتی وہ دکھ سے سوچنے لگی، جبکہ اس کی سوچوں سے لاتعلق یزدان واش روم میں جا چکا تھا۔ 10 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو حور اپنا میک اپ ریموو کر چکی تھی۔ جیولری اتارنے کے بعد وہ اپنا دوپٹہ سائڈ پر کرنے والی تھی، پر یزدان کو واپس کمرے میں آتا دیکھ کر اس نے جیسے تیسے کر کے کندھوں پر اوڑھ لیا۔ یہاں آؤ چینج کرنے کی غرض سے وہ بھی واش روم جانے والی تھی جب یزدان کی سنجیدہ پکار پر اس کے پاؤں کو بریک لگی۔ جی؟ حور حیرت زدہ سی اس کو دیکھنے لگی جو صوفے پر بیٹھا اس کو اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ جی آپ؟ یزدان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا جو سرخ رنگ کے ٹریڈیشنل شرارے میں ملبوس میٹھے میٹھے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کھانا کھایا ہے؟ جب حور نے معصومیت لیے چہرے سے سر نہ میں ہلایا، یزدان نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا، پھر مصنوعی سنجیدگی سے بولا آ جاؤ کھا لو ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اتنا بول کر یزدان نے والا توڑ کر اس کے منہ کے سامنے کرنے لگا۔ حور نے شرماتے ہوئے پہلے تو اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر آگے بڑھتی آہستہ سے نوالا اس کے ہاتھ سے کھا لیا۔ میں جانتا ہوں یہ شادی آپ کرنا نہیں چاہتی تھیں اور میں بھی ایسا نہیں چاہتا تھا، پر کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں کبھی بھی آپ کو کسی چیز کے لیے پریشان ہونے نہیں دوں گا۔ یہ شادی آپ کے لیے بیڑیاں نہیں بنے گی۔ آپ پہلے اپنی اسٹڈی مکمل کریں، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ اس رشتے کو کس موڑ پر لے کر جانا ہے۔ جو ہوا وہ آپ بھول جائیں، ہم پہلے کی طرح رہیں گے۔ آپ جیسے میرے ساتھ پہلے ہوا کرتی تھیں ویسے ہی رہیے گا۔ میں کبھی ٹپیکل مرد کی طرح شوہر بن جانے کے بعد بلا وجہ آپ پر اتنا تسلط نہیں جماؤں گا۔ یزدان بولتا جا رہا تھا اور وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس کو بولتا دیکھنے لگی۔ اس کے بعد حور واش روم سے جب ڈریس چینج کر کے واپس آئی تو دیکھا یزدان کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ کمرے کی ڈم لائٹ آن ہونے کی وجہ سے وہ جان نہیں پائی کہ وہ سو گیا تھا یا جاگ رہا تھا، لیکن سونے سے پہلے اس نے پھولوں کو بیڈ پر سے ہٹا دیا تھا۔ موم بتیاں بھی اب بجھی ہوئی تھیں۔ حور بھی بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی اور نیند نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایک تو بہت دنوں سے نیند اس کی پوری نہیں ہوئی تھی، بس ٹینشنز میں پڑی رہتی تھی۔ دوسرا یہ کمرہ اور بیڈ اس کے لیے نیا نہیں تھا، تبھی آرام اور سکون کے ساتھ اس کو نیند آ گئی۔ دوسری طرف یزدان جو جاگ رہا تھا، اس کی گہری ہوتی سانسوں کا اندازہ لگا گیا کہ وہ سو گئی ہے۔ تبھی کروٹ اس کی طرف لیتا وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں سوتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سکون اور اطمینان تھا۔ آج نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد پہلی بار وہ اسے نئے حق سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ایک پل کو حور کو دیکھ کر زور سے دھڑکا۔ وہ اتنی حسین اور معصوم لگ رہی تھی کہ یزدان خود کو اس کے لیے ایسا سوچنے پر روک نہ سکا۔ شاید یہ نکاح کی طاقت تھی جو اسے حور کے لیے سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اب اس کی بیوی تھی اور حق سے اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ یہ احساس ہی بہت حسین تھا۔ اس پل اس کے جذبات احساسات اس کے لیے تھوڑے سے بدلے تھے۔ یزدان نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیار سے ہٹایا، پھر خود بھی آنکھیں موند کر سو گیا۔ صبح حور اور یزدان نے نارمل دنوں کی طرح سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا، پھر روزمرہ کی طرح اپنی روٹین میں مصروف ہو گئے۔ مہوش اور انابیہ بھجے چہروں سے یہ سب دیکھتی برداشت ہی کر سکتی تھیں۔ باقی گھر والے جیسے اس سب سے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ زندگی پرانی ڈگر پر چلنے لگی۔ حور کالج جانے لگی تھی اور یزدان وہیں دن بھر کاروبار میں مصروف۔ جب گھر آتا تو رات کے دیر سے جہاں حور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی، وہ بھی تھکا ہارا فریش ہوتا اس کے ساتھ ایک طرف ہوتا لیٹ جاتا۔
میری وین چلی گئی، اب میں کس کے ساتھ کالج جاؤں گی؟ رونی صورت بناتی وہ واپس حویلی آئی تھی، جہاں یزدان آفس کے لیے تیار ہوتا، گاڑی میں بیٹھتا، بس نکلنے ہی والا تھا جب حور کو واپس آتا دیکھ اس کے قریب آیا۔ حور کیا ہوا، تم کالج نہیں گئی؟ میں لیٹ ہو گئی یزدان بھائی۔ حور بے خبری میں اتنا ہی بولی تھی جب یزدان اس کے بھائی کہنے پر لال سرخ ہو گیا، پھر غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، شٹ اپ، خبردار جو پھر کبھی بھائی بولا، اب سے میں تمہارا کوئی بھائی وائی نہیں ہوں۔ وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ حور تو اس پل اس کے غصے سے سہمتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ یوں غصہ ہوگا حور نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سوری حور، مجھے غصہ آ گیا تھا، معافی مانگ رہا ہوں نا۔ آگے بڑھ کر اس کو اپنے حصار میں لیتا یزدان شرمندہ لہجے میں بولا۔ جواب میں حور نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش کھڑی آنسو بہانے لگی۔ روئیں مت، مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کے رونے سے۔ یزدان نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ سسکی۔ اچھا، آج سے میں اپنی حور کو کالج خود چھوڑ کر آیا کروں گا۔ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا یزدان اس کو چپ کروانے کی خاطر بولا تو حور کا وجود ساکت ہوا۔ وہ رونا بھول کر حیرت سے اپنا سر اٹھائے یزدان کو دیکھنے لگی۔ آج پہلی بار یزدان نے اسے گڑیا کی بجائے نام سے پکارا تھا۔ چلو آؤ، یزدان پیار سے اسے گاڑی میں بٹھاتا کالج چھوڑنے آیا تھا۔ انابیہ اور مہوش اپنی ساری تیاری مکمل کر کے کمرے سے باہر آتے، سب سے ملنے لگیں۔ آج ان کی واپسی تھی۔ شہریار باہر کھڑا گاڑی کے پاس ان کا انتظار کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد شہریار نے انابیہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کا دل بھی اپنے بھائی کی وجہ سے تھوڑا بجھا بجھا سا تھا، اور پھر پھپھو نے جو تماشا لگایا تھا اس سب کے بعد شہریار ان سے تھوڑا کھچا کھچا سا رہنے لگا۔ لیکن اب جب وہ واپس جا رہی تھی تو شہریار کا دل اداس ہو گیا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ دونوں باہر آتی گاڑی میں بیٹھی، جب شہریار کی نظروں نے بیک مرر سے انابیہ کے غمزدہ چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس پل انابیہ کی تمام اداسیاں خود میں سمیٹ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ اس کی ماں کی غلطی میں انابیہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا، پھر وہ کیوں پھپھو کی غلطیوں کی وجہ سے اداس اور غمزدہ تھی؟ شہریار دل میں سوچتا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اسی اثنا میں ایئرپورٹ بھی آ گیا۔ پھپھو سے الوداعی کلمات کہنے کے بعد شہریار نے موقع دیکھتے انابیہ سے کہا، آپ اداس مت ہوں۔ انابیہ، اس سب میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں، میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا، بہت جلد آؤں گا آپ کا ہاتھ پھپھو سے مانگنے۔ شہریار چاہت سے انابیہ کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، پھر ایک خوبصورت سی ڈبی نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ انگوٹھی میں نے آپ کے لیے لی ہے، اگر آپ کو میری محبت قبول ہے تو اسے پہن لیجئے گا، ورنہ میں سمجھ جاؤں گا آپ کو میری محبت قبول نہیں۔ شہریار سنجیدگی سے کہتا اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیتا جانے لگا۔ انابیہ تو نم آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے رب نے یزدان جیسے انسان کو اس سے اس لیے چھینا تھا کیونکہ وہ اس سے اتنے پیارے انسان کی محبت سے نوازنا چاہتا تھا۔ انابیہ روتے روتے بھی ہنستی جب وہ خوبصورت انگوٹھی نکال کر انگلی میں پہنتی وہ شہریار کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جب شہریار نے پلٹ کر آخری نگاہ اس پر ڈالی تب انابیہ نے ہاتھ اٹھا کر اپنی انگلی میں سجی اس کی انگوٹھی اسے دکھائی، پھر اندر کی طرف بڑھ گئے جہاں مہوش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شہریار تو پھٹی آنکھوں سے ایک پل کو دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا، کیا اس کی محبت قبول کر لی گئی تھی؟ جب وہ خود سے بے یقینی سے بولا، پھر بے پناہ خوش ہوتا واپس آنے لگا۔ اب اسے اپنی اور انابیہ کی آنے والی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دادا جان سے بات کرنی تھی۔ یزدان تھکا ہوا رات کے کمرے میں داخل ہوا۔ جب حور کو ابھی تک جاگتا دیکھ حیران رہ گیا۔ حور، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ حیرت سے پوچھا۔ حور کو اس پل جاگتا دیکھ عجیب سی خوشی ملی تھی، یزدان کو، جسے لفظوں میں وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جی میں پڑھائی کر رہی تھی، تو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ حور اب کتابیں سمیٹتی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ حور، کیا ایک کپ چائے ملے گی؟ بہت تھک گیا ہوں۔ بے حد آس بھری نگاہوں سے اس کے معصوم سے چہرے کو نگاہوں میں بھرتے ہوئے بولا، ابھی لائی۔ جب حور مسکرا کر اٹھتی بولی، پھر ٹھیک کچھ دیر بعد گرم چائے کا کپ ہاتھ میں لیے وہ اندر آئی، جہاں یزدان آہستہ آہستہ اپنا سر انگلیوں سے دباتا آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ کیا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ حور فکر مندی والے تاثرات چہرے پر سجاتی دھیمی آواز میں پوچھنے لگی۔ جب یزدان نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے حور کو احساس ہوا
جب آگے بڑھتی بے اختیار وہ نرم ہاتھوں سے اس کے سر کو دبانے لگی۔ یزدان اس کی اس ادا پر فدا ہوتا آہستہ سے اس کی کلائی تھام گیا، پھر اس کے برابر بیٹھتے بولا، بس حور، درد میں آرام آ گیا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے ٹھیک سے دبایا بھی نہیں۔ وہ آنکھوں کو جھپکتی معصومیت سے بولی، آپ اتنی نرمی سے سر دبائیں گی اور اتنا خیال رکھیں گی تو درد تو خود ہی بھاگ جائے گا۔ یزدان بہت پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے بولا، خیال کیوں نہ رکھوں؟ حور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ عادت پڑ جائے گی۔ یزدان نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر جواب دیا تو اپنے اس ہاتھ کو دیکھ کر حور نے یزدان کو دیکھا، جس کا شاید یہ پسندیدہ کام تھا۔ تو اس سے کیا ہوگا، پڑ جانے دیں عادت۔ حور آرام سے بولی، عادت جان لیوا ہوتی ہے۔ یزدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہو جانے دیں، اب اس ڈر سے میں آپ کا خیال رکھنا تو نہیں چھوڑ سکتی نا؟ آپ کو میری فکر ہوتی ہے حور؟ اب کہ یزدان نے اپنی ناک اس کی ناک سے مس کرتے بڑی لگاوٹ اور معنی خیزی سے پوچھا، جب حور اپنی ناک سہلاتے بولی، دانی آپ کی ناک تو بہت ٹھنڈی ہے۔ حور نے جو کہا وہ سن کر یزدان پہلے تو بہت حیران ہوا، لیکن پھر کہا لگاتے جو ہنسنے لگا۔ حور کافی تعجب سے اس کو اتنا ہنستا دیکھنے لگی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا ایسا بھی کیا ہو گیا جو وہ اتنا ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کو بیڈ پر لیٹتا دیکھ کر حور نے پوچھا، جس کی ہنسی ابھی تک تھمی نہیں تھی۔ شوہر ناچیز اب اپنی بیوی سے رومانس بھی نہیں کر سکتا۔ یزدان نے مسکراہٹ ضبط کیے کہا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یزدان کو اس کا دانی کہنا دل کو باغ باغ کر گیا تھا۔ جب وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کی چائے اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتی، اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، جس پر یزدان ایک بار پھر زور زور سے ہنس رہا تھا، اب کہ حور کے لب بھی مسکرا رہے تھے۔ دادا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شہریار ابراہیم شیرازی کے کمرے میں آتا انہیں تنہا بیٹھا دیکھ کر بولا۔ ہاں بیٹا آؤ، کہو کیا بات ہے؟ ابراہیم شیرازی سیدھے ہوتے اخبار ایک طرف رکھتے اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوتے بولے، دادو وہ مجھے دراصل اب کے شہریار گلا کھنکارتا کنفیوز ہونے لگا۔ بولو بیٹا شہریار، کیا بات ہے؟ ابراہیم صاحب پیار سے بولے۔ دادو مجھے انابیہ پسند ہے، آپ بابا سے بات کریں نا۔ شہریار اب شرماتے ہوئے دل کی بات زبان پر لاتے بولا۔ باقی لوگوں سے ابراہیم اور یزدان ہی تھے جن سے شہریار کھل کر بات کر لیتا، یزدان سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ ان دنوں وہ بہت مصروف تھا، اس لیے ابراہیم کو بتانا مناسب سمجھا، وہ گھر کے بڑے بھی تھے۔ شہریار کی بات اچھے سے سمجھتے وہ مسکرا دیے۔ اچھا، تو برخودار کو محبت ہو گئی ہے، اب انہیں بھی شادی کرنی ہے؟ ابراہیم اسے چھیڑتے ہوئے بولے، جس پر شہریار ہنس دیا۔ بات کرتا ہوں افنان سے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب گھر بسا دو اس کا بھی، یزدان کے ولیمے کے ساتھ اس کا بھی ولیمہ کر ہی دو۔ دادا جان مذاق کرتے آخر میں سنجیدگی سے بولے، یزدان کے ولیمے کو ابھی سب نے کچھ وقت دیا تھا تاکہ وہ اور حور ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتے اس رشتے کو وقت دے سکیں، پھر ہی ولیمہ کر دیا جائے۔ لیکن اب شہریار کی خواہش جان کر ابراہیم شیرازی نے سوچا کیوں نہ اس کی شادی کر کے ولیمہ دونوں کا ایک ساتھ ہی کر دیں، خاندان بھر میں سب کے سامنے بھرم بھی رہ جائے گا۔ اور پھر جب ابراہیم صاحب نے افنان سے اس موضوع پر بات کی تو وہ راضی ہو گئے، انہیں کیا اعتراض ہوتا۔ ہاں البتہ یزدان نے پھپھو کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ان سے ناراض تھا کیونکہ انہی کی وجہ سے حور اور اس کے کردار پر خاندان بھر میں انگلیاں اٹھی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے اور حور کے اس رشتے پر شرمندہ تھا، وہ تو اب حور سے محبت کرنے لگا تھا۔ حور بھی تو ہر دم اس کا خیال رکھتی، اس کے ارد گرد گھومتی، اس کی فکر کرتی تھی۔ دونوں کو اب جیسے ایک دوسرے کے وجود کی عادت ہونے لگی تھی، لیکن یزدان اس کی کم عمری دیکھتا اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حور پر شوہر ہونے کا تسلط جما کر وہ اسے خود سے دور کر دے، اس لیے وہ حور اور خود کو تھوڑا وقت دے رہا تھا تاکہ حور اس کے مزید قریب ہو کر خوشی سے اس رشتے کو قبول کر لے۔ افنان ان کی فیملی ابراہیم اور ریحانہ بیگم کے ساتھ مل کر رمیز خان کے گھر آئے انابیہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، جبکہ ثاقب اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ یزدان کو نہ آتا دیکھ مہوش بہت دکھی ہوئی تھیں۔ اس خوشی کے موقع پر وہ اندر ہی اندر احساس ندامت سے دوچار تھیں۔ پھر کیا تھا، رمیز خان جان گئے تھے کہ یزدان سے تو اب انابیہ کی شادی ممکن نہیں، لیکن شہریار بھی کسی طور کم نہیں تھا، اس لیے جب انہوں نے انابیہ سے اس کی رضامندی پوچھی تو وہ شرما کر سر جھکا گئی، جس پر رمیز خوشی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے سب سے بولے، بھئی مبارک ہو، لڑکی نے رضامندی دے دی ہے۔
یہ رشتہ اب پکا سمجھو۔ ان کے ایسا کہنے پر سب ہنسنے لگے۔ پھر ٹھیک 2 مہینے بعد ابراہیم شیرازی اور عفنان شیرازی نے رمیز خان سے کہا کہ وہ آئیں گے اور دلہن بنا کے انابیہ کو رخصت کرا کے لے جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے چلنے لگیں۔ حور، مہرو، نمرہ سبھی بہت خوش تھیں۔ انابیہ جو ہمیشہ کے لیے یہاں آنے والی تھی، ایک نئے رشتے میں بند کر شہریار کی خوشی دیکھتا یزدان بھی بہت خوش تھا۔ اس نے شادی کے لیے حور کو ہر ایک چیز اپنی پسند سے دلائی۔ ایک بار پھر شیرازی حویلی میں خوشیوں کی رونق واپس لوٹ آئی تھی۔ ہر کوئی خوش تھا، گانے بجانے، لڑکیوں کا شور و گل، گھر بھر کی تیاریاں، کھانا پینا سب عروج پہ چل رہا تھا۔ جب شادی سے کچھ دیر پہلے مہوش اچانک رمیز خان کے ساتھ حویلی چلی آئیں۔ ارے مہوش آئی ہے! ابراہیم ریحانہ بیگم کے ساتھ گھر بھر انہیں اچانک دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یزدان اور حور بھی کمرے سے باہر آتے ایک طرف کھڑے انہیں دیکھنے لگے۔ میں جانتی ہوں آپ سب اچانک مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہیں، جبکہ آپ سب تو خود آنے والے تھے، لیکن میں یہاں ایسے ہی نہیں آئی۔ ثاقب بھائی، یزدان، حور اور آپ سب بھی مجھے معاف کر دیں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس دن جو تہمت میں نے یزدان اور حور پر لگائی تھی، اس دن کے بعد سے میں ایک پل چین کا نہ جی سکی۔ مجھے معاف کر دیں۔ خدا کے لیے مجھے سکون نہیں ملتا۔ اب تو میری بچی اس گھر میں بھی آنے والی ہے۔ میں نہیں چاہتی کوئی اپنا دل میری بیٹی یا میری وجہ سے دکھی رکھے۔ میں ہاتھ جوڑ کر یزدان سے اور حور سے معافی مانگتی ہوں۔ مہوش آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر ندامت لیے بولیں تو یزدان آگے بڑھتے ان کے ہاتھ تھام گیا۔ جو بھی ہوا پھپھو، میں نے آپ کو معاف کیا۔ مجھے اب کوئی گلہ نہیں۔ مجھے تو آپ نے سچ کی جنت کی حور دے دی، جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ یزدان مسکرا کر دل صاف کرتا آخر میں شرارت سے حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو آنکھوں میں آنسو لیے یزدان کی بات پہ ہنستی۔ یزدان کی بات سن کر سب کے دلوں میں جیسے سکون اتر آیا۔ ویسے بھی شادی کے بعد اس کے چہرے کی چمک اور خوشی ہی اس بات کی گواہی تھی کہ وہ حور اور اپنے رشتے کو دل سے قبول کر گیا ہے۔ سب نے مہوش کو معاف کر دیا، جس پر وہ خوش ہوتی اور ڈھیروں اطمینان دل میں لیے واپس چلی گئیں۔ اب وہ اپنی بچی کو بنا دل پر کسی بوجھ کے سکون سے رخصت کر سکتی تھیں۔ یزدان روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر ایک ضروری کام کر رہا تھا جب حور وہاں آتی اس کے برابر بیٹھی۔ عجیب بے چینی کا شکار دکھائی دینے لگی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ یزدان اس کی یہ کیفیت سمجھتا لیپ ٹاپ ایک سائڈ پہ رکھتے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، کیا بات ہے حور، کچھ کہنا ہے؟ اس کے اتنے پیار سے پوچھنے پر حور جھجکتے ہوئے بولی، دانی آپ نے نیچے سب کے سامنے جو کہا کیا وہ سچ تھا؟ یزدان سمجھ گیا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے، تبھی اسے تنگ کرتے مزید اس کے قریب ہوتے بولا، میں نے نیچے تو بہت کچھ کہا تھا میری جان، آپ کس سچ کی بات کر رہی ہیں؟ ذرا کھل کر بتائیں تاکہ میں اپنے عمل سے آپ کو اس کی وضاحت دے سکوں۔ بظاہر تو وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، لیکن آنکھوں سے چھلکتی شرارت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ یہی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ نظریں جھکائے گھبراتے ہوئے اپنے ٹوٹے لفظوں سے وہ اتنا ہی بولی۔ جب یزدان کو اس کے ایکٹ پر جی بھر کر پیار آیا۔ مائی انوسینٹ وائف۔ بے اختیاری کی کیفیت میں یزدان اس کی طرف آتا اس کے ماتھے پر پہلا اپنا عقیدت بھرا لمس چھوڑ گیا تو حور کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیے یزدان نے افسردگی سے کہا، ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری حور میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں دانی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے بغیر اب میں نہیں رہ سکتی۔ نظریں جھکائے اس نے صاف دل سے کہا، اب میں بھی خود سے کبھی دور نہیں کروں گا آپ کو۔ یزدان نے نرمی سے کہا، آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے نا؟ مجبوری کے تحت مجھ سے نارمل رویہ رکھا، ایک بار بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ ناخوش ہیں۔ حور نے نم آنکھوں سے کہا تو یزدان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میں ناخوش کبھی نہیں تھا، مجھے بس لگتا تھا آپ خوش نہیں رہیں گی میرے ساتھ، کیونکہ جس طرح میں نے ہم دونوں کو ایسے نہیں سوچا تھا، ٹھیک آپ نے بھی تو نہیں سوچا ہوگا نا؟ یزدان بولا تو وہ کچھ بول نہیں پائی، بس خاموشی سے اس کو بولتا دیکھنے لگی۔ میں آپ سے شادی کرنے سے نہیں ڈرتا تھا، بلکہ اس خیال سے ڈرتا تھا کہ کہیں آپ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو۔ یزدان نے مزید کہا، دانی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے آپ نے کبھی بیوی تسلیم ہی نہیں کیا اور نہ شوہر ہونے کی حیثیت سے کبھی مجھے دیکھا۔ آپ کی نظر میں تو ابھی بھی میں آپ کی گڑیا ہوں۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں پوری طرح دیکھتی صاف گوئی سے بولی۔ جب یزدان ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا اس کا مفہوم سمجھتا پیار سے اسے سینے میں بھرتا مسکراتے ہوئے گویا ہوا، اچھا تو آپ کو ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے پھر اب مجھ سے گلہ مت کیجیے گا بیگم صاحبہ،
کیونکہ میری محبت کی شدت ہی اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہی آپ برداشت کر سکیں۔ اس کے کان کے قریب مخمور لہجے میں سرگوشی کرتا وہ حور کے رونگٹے کھڑے کر گیا، جب وہ ڈر کر بے اختیار اس سے دور ہونے لگی۔ جب یزدان نے اپنی مضبوط باہوں میں قید کرتے اسے فرار ہونے کے لیے کوئی راہ نہ چھوڑی، اب حور کے پاس اس کی شدتیں سہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے خوشی سے اپنا دل، احساس، جذبات، روح سب اس کے حوالے کرتی آج وہ پوری طرح سے اس کی ہو گئی تھی۔ وہ بھی تو اس کی چاہت، اس کی محبت کا طلبگار تھا، کتنا تڑپا تھا حور کو پانے کے لیے۔ اس کا دل آج جب خود سے بڑھ کر حور نے اس کے ساتھ کی، اس کی محبت کی حق کی طلب کی تو یزدان سے رہا نہ گیا، اور وہ محبت کی پکار پر لبیک کرتا اس کے سارے حق اپنے نام کر گیا۔ کچھ ماہ بعد، بیگم جلدی کریں، ہال میں سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یزدان بے حد ہینڈسم دکھائی دیتا تھا، ایک بار پھر دروازہ بجاتے بولا۔ آج ان کا ولیمہ تھا، شہریار اور انابیہ کی دھوم دھام سے کی گئی شادی انجوائے کرنے کے ٹھیک 2 دن بعد آج ان کے ساتھ حور اور یزدان کا بھی ولیمہ تھا۔ سب پہلے کپل کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے، بس وہیں تھے جو اب تک آ کے نہیں دے رہے تھے۔ جب اچانک دروازہ کھلا اور یزدان تو آنکھیں پھاڑے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ حور بے حد حسین پری کی طرح دکھائی دیتی منہ پھلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان، آج تو آپ بے حد حسین لگتی، میرا ایمان خراب کر رہی ہیں۔ یزدان تو اس کا حسن دیکھ کر ہی پاگل ہو گیا تھا، تبھی اسے باہوں میں پیار سے بھرتا بولا، دانی آج ہماری زندگی کا کتنا بڑا دن ہے، شادی تو ہم دونوں نے روتے سوتے دیکھی، کم سے کم آج کا یہ دن تو ہم دونوں کو جی بھر کر خوشی سے منا لینے دیں۔ آپ کو تو اتنی جلدی ہے، مجھے ٹھیک سے تیار ہو لینے دیں، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس کے وجود کے گرد مومی ہاتھوں کا حصار باندھے وہ اب لاڈ سے بولی، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے میری حور، جسے کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے پوچھو میری حور کی تعریف جو ہر پل ہر لمحہ میرا دل کرتا ہے۔ اب چلو، سب ہمارے انتظار میں ہیں، اگر ابھی آپ نہیں چلیں تو پھر میں نہ آپ کو جانے دوں گا نہ خود جاؤں گا۔ یزدان پیار سے اس کے گالوں کو چومتے بولا۔ جب اس کی بات کا مطلب سمجھتی حور زور سے ہنسی، جانتی تھی اس کی محبت حور کے لیے کتنی شدت اختیار کر جاتی تھی، جسے روکنا حور کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ ان کی یہ محبت دیکھتا دور آسمان پر چمکتا چاند بھی مسکرا دیا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔